میں سب کو سلام سلام پاکستان میں ہوں میزبان ساجد غوری، آپ دیکھیں پروگرام کروا سر ساجد غوری کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پیج چل رہا ہے جو کڑوا سچ کے نام پر، لیکن میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ ایک پیج فیس بک کا پیج ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی قسم سے پادری صاحبان یا بشپ صاحبان کے خلاف ایک مواد چلتا جا رہا ہے، لیکن میرا اس پیج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں کڑوا سچ ود ساجد غوری کے ساتھ یوٹیوب پہ پروگرام کر رہا ہوں۔ آج بات کرتے ہیں ایشو کے اوپر۔ 15 تاریخ کو ایک واقعہ آیا جو کہ خالق نگر کے اندر ایک مسیحی کمیونٹی کی بارات قصور سے خالق نگر میں آئی، اور بارات کے اندر دن دہاڑے وہاں کے جو مسلم شرپسند عناصر تھے انہوں نے مل کر وہاں پر بارات کو بھی لوٹا اور باراتیوں کو بھی مارا۔ دولہا ایک معذور جس کو وہ شادی کرنے کے لیے آیا وہ بھی ایک نابینا لڑکی، یعنی کہ دونوں ہی اسپیشل چائلڈ تھے، یعنی کہ لڑکا معذور اور بیٹی جو ہے نابینا۔ لیکن لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ان کی خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہوئی، کیوں وہاں پر یہ دنگا ہوا، بارات کو مارا گیا؟ اور میرے ساتھ آپ زخمی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو زخمی دو ہیں یہاں پر، لیکن زخمی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارات اگر 40 سے 50 بندوں کی ہوگی تو ان سب کو انہوں نے مارا، اور وہ ایک بندے نے نہیں مارا، ان کو تقریباً 30 سے 35 بندے بارات کے اندر آئے اور انہوں نے ان کو دن دہاڑے مارا، اور بڑی دلیری سے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ ایک شادی کے لیے وہاں پر قصور سے آئے، اور وہیں کے مسلم لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پر دعویٰ بول دیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور ان کے پیسے بھی چھینے شروع کر دیے۔ میں اس وقت مسیح ملت پارٹی کی جو چیئرمین ہے اسلم پیسوتا، ان کے آفس میں موجود ہوں۔ یہاں پر لوائقین بھی آئے ہیں اور ساتھ ہی ان کی سپورٹ کے لیے پاسٹر صاحبان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں پہلے پادری صاحب سے پوچھوں گا کہ اصل حقیقت ہوئی کیا، کیونکہ مجھے جب پتا چلا کہ 15 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور ابھی تک قانونی کارروائی کوئی نہیں ہو سکی، کیونکہ نشتہ تھانا لگ رہا ہے اس کو، لیکن پھر بھی 1 کال بھی کی گئی، لیکن وہاں پر نہ تو پولیس پہنچی اور نہ ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی۔ انصاف کے لیے یہ مسیح ملت پارٹی کے دفتر میں موجود ہیں، اور آگے کیا کارروائی ہوگی میں ان سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ بھائی صاحب، تفصیلاً ذرا مخصوص طریقے سے ذرا بتائیے کس طرح یہ لوگ آپ کے پاس اس بارات میں گھسے اور مارنا شروع کر دیا۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب ہم برات میں اس میں شامل تھا جی، تو جب میں اس برات میں شامل تھا تو جو ایک آگے گاڑی دولہے کی تھی، اس کے بعد کچھ براتی بھی شامل تھے، ایک بس بھی تھی، اس میں زیادہ لوگ، جس میں عورتیں بھی شامل تھی، ایجڈ لوگ بھی شامل تھے۔ تو جب جو ہی خالق نگر کے اندر پل سے تھوڑی سی گاڑی اندر آئی ہے تو 2 شرط پسند لوگ آئے ہیں، وہ لڑکے تھے ینگ سے، انہوں نے آ کر راستہ روکا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی طلب کلامی کے باوجود وہ تھوڑے وقت میں جب برات آگے پہنچی ہے، لوکیشن پہ پہنچی ہے جہاں پر ٹینٹ یا شامیانہ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو وہی لڑکے جنہوں نے راستہ روکا تھا برات کا، وہی لڑکے اپنے ساتھ کو 15-20 لوگوں کو شامل کر کے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے تھے، انہوں نے پوری برات کو حملہ کر دیا، پوری برات کو مارا کوٹا، اور کچھ روپے پیسے بھی جو ہار تھے دولہے کے گلے میں، دولہے کے والد کے گلے میں، وہ بھی، اور جو باجے والوں کو لوگ نوٹ دے رہے تھے کہ خوشی کے موقع پر ایسا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی ہاتھوں سے انہوں نے چھین کے بھاگ گئے، اور جس میں کافی جو ہے ایک دفعہ 15-20 لوگوں نے خالق نگر کے جو شرپرست لوگ تھے انہوں نے میدان جنگ بنا دیا تھا، عورتوں کو بھی ذوق کیا گیا، مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہمارے ایجڈ لوگ تھے ان کو بھی مارا گیا، اور گاڑیوں کے بھی شیشے توڑے گئے۔ یعنی کہ انہوں نے سر بہت بڑا ایک یعنی کہ ایک سما میدان جنگ بنا دیا تھا، یعنی کہ شادی کے ماحول کو انہوں نے غمگین حالات میں لا دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کی شادی ہو اور بڑے جوشیلے طریقے سے وہ آئے، اور وہاں پر شرط پسند عناصر آتے ہیں اور وہ اس شادی کو غمگین بنا دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر لوٹ مار شروع کر دی۔ تو آپ نے کسی اعلیٰ عہدیداران کے پاس نہیں پہنچے ابھی تک، کیونکہ نہ تو قانونی کارروائی ہو سکی کوئی؟ جو ہی تھوڑا سا ماحول یعنی کہ سما بہتر ہوا ہے تو ہم نے وہاں پر پولیس کو بھی کافی ایمرجنسی طور پر کھانے کی، لیکن پولیس بھی سر وہاں پر نہ پہنچ سکی بر وقت،
اور اس کے باوجود پھر ہم نے وہی اسی گاڑی میں اپنے سارے لوگوں پرائم منسٹر تھانے میں واپس آئے ہیں، وہاں پر آ کے اپنی گزارشات کی ہیں. تو ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے، لیکن آج کتنے دن ہو گئے ابھی تک اس ایف آئی آر پر کوئی عمل درآمدی نہیں ہو سکی. لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے، اور ہم جو مسیحی کرسچن چینل ہمارے مسیح پارٹی کا ہے، جس میں اسلم سوترا صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان تک پہنچے ہیں تاکہ ہماری مدد کی جائے یا ہمیں حق دلایا جائے. سر اس میں پھر یہ بتائیے کہ کس طرح واقعات ہوتے ہیں، بڑی دلیری سے لوگ آ کے مارتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو، اور بڑی دلیری سے چلے بھی جاتے ہیں، یہ ناانصافی کب تک چلے گی؟ مسیح یسوع کے قادر جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ دن دہاڑے ایک غریب بٹھا مزدور جس کا مزدور بیٹا ہے، جسے بہانے کے لیے ایک مزدور بچی، نبیلہ بچی کے گھر میں برات لے کر آیا ہے، اور جب برات گھر میں پہنچی ہے، وہاں پر جہاں پر برات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی دورانیہ میں وہاں پر علاقے کے شر پسند عناصر، مذہبی انتہا پسند میں انہیں کہوں گا، وہ سب لوگ ڈنڈے، سوٹے، اسلحہ لے کر آ گئے. آ کر دولہے سمیت سب لوگوں کو تشدد کیا. پاسٹر فیاض صاحب ہیں، یہ وہاں پر موجود تھے، انہیں تشدد کیا، یہ چڑھا رہے تھے، ان کی توہین کی گئی، پاسٹر اکبر صاحب کی، پاسٹر فیاض صاحب کی، جتنے لوگوں کو زخمی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے اس واقعہ کے بارے میں ٹیلی فون کیا گیا تو اس وقت بتایا گیا، الطاف نامی ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے بتایا کہ یہاں پر یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ایک غریب لوگوں کی برات، مزدور جوڑے کی شادی تھی، جس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر کے سب کچھ، ان کا جتنے ہار، ان کے ہاتھوں میں جو روپے تھے، سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں. لیکن پولیس کو ہم بار بار فون کر رہے ہیں، پولیس آ نہیں رہی. میں اس وقت لاہور سے باہر تھا. میں نے اسی وقت ایس ایچ او نشتر کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر وہاں جائیں، جا کر ان لوگوں کو انصاف مہیا کریں، ان لوگوں کو پکڑیں. اس کے بعد ہمارے کارکن جو وہاں پر موجود تھے وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہیں، پادری صاحبان کو ساتھ لیا ہے، اور یہ سب کے سب لوگ مل کر پولیس اسٹیشن نشتر کالونی گئے ہیں. وہاں پر بڑا دھرنا دینے کے بعد یہ ایف آئی آر ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پولیس کا رویہ جس قدر افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اچھا جی صاحب، یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن ان کی تھوڑی سی تلخ کلامی میں ان کو پتا تھا کہ یہ اگر مسلم برابر ہوتی تو پھر شاید اتنا دنگا نہ ہوتا. لیکن جب نے سنا ہوگا کہ یہ کرسچن برات جا رہی ہے، مسیحی لوگ ہیں، ان کو ہم کچھ بھی کہہ دیں گے، یہ نہیں بولیں گے، تو کیا یہ معاملات ہیں یہ مذہبی طور پر کیوں آ جاتے ہیں سامنے؟ میں سمجھتا ہوں جی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی محفوظ ہیں، ان کی ہر املاک موجود ہے، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یوحنا آباد خالق نگر میں اگر مسیحوں کی برات پر دھاوا بول کر اسے لوٹ لیا جاتا ہے، لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور 4 دن گزر جانے کے باوجود ایک ملزم گرفتار نہیں ہوا، تو آپ سوچیں کہ نارووال یا علیہ، مظفر گڑھ یا اکاڑا، دور دراز جو بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پر مسیحوں کا کیا حال ہوگا. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بے شرم، بے حیا، خود ساختہ مسیحی قیادت جو ہے وہ یہ باہر غیر ملکوں میں جا کر یہ بیان دیتی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں، پاکستان میں مسیح جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہے. اگر بنیادی حقوق حاصل ہے، ان پر حملہ ہو جانا ایک الگ بات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
آج تک اس حملے میں سے 25-30 لوگوں میں سے ایک ملزم بھی گرفتار نہ ہونا ان کے منہ پر تماچا ہے کہ انتظامیہ سر عام اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ملزم جو ہے مسلمان ہے، چونکہ مدعی اور مظلوم جو ہے وہ مسیح ہے، ہم کسی صورت جو ہے اس واقعہ کا نوٹس نہیں لیں گے، کسی ملزم کو گرفتار نہیں کریں گے۔ بھائی صاحب مختصر رہیے گا کہ آپ پنجاب گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہمارا جو مسیح مذہب ہے، کہیں کہیں بڑی مرتبہ سنا ہے کہ لوگوں نے مسیحیوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا ظلم ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ بھی ٹانگ سے مفلوج ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ اندھی ہے۔ بہت غریب خاندان ہے، یہ بھٹے پہ اینٹیں بناتے ہیں، اتنے غریب انہوں نے بھٹے سے قرضہ لیا اور یہ ساری شادی کی۔ جب یہاں پر آئے تو ان لوگوں نے بہت ہی بڑا خطرناک کام کیا کہ جو دلہا تھا اس کو بھی مارا پیٹا، ان کے گلے میں سے ہار چھینے گئے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، اس کے والد کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جتنے براتیے تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، بچے تھے، وہاں پر ایسا ایک میدان جنگ بن گیا تھا کہ جو بچے ہیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آنا شروع ہو گئے تھے، اور اتنا تشدد انہوں نے کیا کہ بے رحمی سے وہاں پر بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے دکانوں پہ گھروں سے نکل کر باہر کھڑے تھے، کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور جو مظلوم ہے، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، ان کو پکڑا جائے۔ اور 4 دن ہو چکے ہیں کہ پولیس نے کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ برائے مہربانی کر کے ہمیں انصاف دیں۔ جی بھائی صاحب آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ میرے بھائی ہمارے لیڈر اسمبلی سوتا صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آئے دن بہت سے واقعات ہوتے ہیں، یہ ایک خالق نگر کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر صرف اسی کو ہم زیر بحث کریں تو یہ بہت المناک واقعہ ہے جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو موجودہ حکمران ہیں اور ملک کے انتظامیہ جو اس وقت خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، شاید کسی پریشر میں ہے یا کسی مذہبی علماء کی وجہ سے ہے کہ وہ مسلم ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور یہ خاموش ہو جائیں گے کرسچن جن پر یہ ظلم ہوا ہے۔ تو ایسی بات نہ کریں کہ ہمارے ملک میں ہم بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، اور ہمارے جو جیسے پہلی بات کی گئی ہے کہ ہمارے بہت سے لیڈر صاحبان جو دوسرے ممالک میں جا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسیحی بڑے محفوظ ہیں۔ ہم آئے دن جو واقعات دیکھتے ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں ہم انتہا سے زیادہ غیر محفوظ لوگ ہیں۔ برائے مہربانی ہماری مدد کی جائے اور اس پر بہت غور کر کے خاص طور پر اس خاندان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے انہیں انصاف دلایا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین جس طرح آپ نے ساری یہ رپورٹ سنی، جو لواحقین ہیں ان کی سب باتیں سنی کہ جس طرح تنکا جوڑ کر انسان جب گھر بناتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری محنت، پیسے اور پیار اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب اس تنکے جیسے گھر کو بنانے کے لیے جب گھونسلہ بنایا جاتا ہے، اس کو جب کوئی غیر آ کر اس کو اجاڑ بیابان کر دے، ایک معذور بچہ اپنی شادی کرنے کے لیے قصور سے اٹھا اور خالق نگر میں جب آیا تو اس نے جب اپنی برات کو، اس جگہ کو، اس لوگوں کو پٹتے دیکھا تو کیا سمجھتا ہوگا؟ شاید اگر میں لنگڑا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میرے لوگ بھی لنگڑے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا، آئی جی پنجاب سے، سی ایم سے، خدا را یہ مظلوم لڑکا جو ہے اس کا خاندان مظلوم نہیں، وہ لوگ مظلوم نہیں، حوصلے والے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ہمیں انصاف ملے۔ اس غریب خاندان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔
मैं क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 के पैगाम पूरी दुनिया को देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है खुदारा इसकी तरफ देखी और इस ख़ानदान को इंसाफ दें, और जो मुलजिम जिन्होंने ये काम किया है उनको कैफे के दाव तक पहुँचाएं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरा मैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।